بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 21 ذوالقعدہ پیر کے دن یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا شمار کامیاب بندوں میں کر دیتے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ کی فضیلت اور برکت ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن ذوالقعدہ کی 21 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص عمل جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو کر دیکھ لیں۔ 21 ذوالقعدہ پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ دن بہت خاص ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے صفاتی نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی۔ پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آج ہر کوئی پریشان ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتیں، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج یہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو 21 ذوالقعدہ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجیے گا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ ذوالقعدہ کے پورے مہینے میں ہر دن، ہر رات رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو ان دنوں میں، ان راتوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ ذوالقعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، بڑی بڑی محنتوں، مشقتوں کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہکوں کا آنا بند ہو رہا ہے، آج 21 ذوالقعدہ پیر کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا وہابو یا رزاقو کی خاص تسبیح پڑھ لینا۔ اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھیکاری، فقیر بن کر مانگتا ہے،
تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ مسجد میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہر بندے کی حاجات کو پورا کیا جائے، ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے۔ اس عمل کو کرنے سے ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو 21 ذوالقعدہ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج پیر کے دن آپ لوگ جو بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 21 ذوالقعدہ پیر کے دن یہ اعمال میرے بتائے ہوئے طریقے سے بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، 21 ذوالقعدہ پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی۔ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنی اولاد کو اگر آپ لوگ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے گا۔ یوں محسوس کیجیے گا
کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 21 ذوالقعدہ پیر کے دن کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے رب کا بڑا عالی شان نام ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ذوالقعدہ کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو سجدے کی حالت میں ذوالقعدہ کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو۔ اور جب کوئی بندہ ذوالقعدہ کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ ملے گا، یعنی کہ جنت میں ایک سبحان اللہ کے بدلے 70 درخت لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے بیٹھے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذوالقعدہ کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے صرف 5 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے، سانس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ شروع کریں، لیکن پڑھنا ایک سانس میں ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سانس میں 5 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل، آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، جو اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا وہابو یا رزاقو، ان کو پڑھیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو، یہ میرے رب کی صفات ہیں، یہ میرے رب کے نام ہیں۔ جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسمت کو کھول دیتے ہیں۔ یا وہابو کا مطلب کھولنے کا ہے، یا رزاقو کا مطلب رزق دینے والی ذات۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو
یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ اگر تہجد کے وقت پڑھو گے تو وہ وقت تو قبولیت کا ہے، وہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک ہر بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج کا چوتھا عمل یا اللہ ہو یا باسطوں کا ہے، یا اللہ ہو یا باسطوں 1 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا باسطوں 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا باسطوں 3 بار ہو گیا۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو جب کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے فرماتے ہیں، بس میرے بندے بتا تجھے چاہیے کیا۔ یہ سارے وہ اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مستند ہیں، جو ایسے وظائف ہیں جن کا وجود ہے، جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹائم بنایا ہے، جیسے فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی من کی مرادیں ہیں، سب مانگنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو باتیں بتانے والی تھیں وہ سب بتا دیں، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا۔ دھیان سے پڑھو، فجر کی نماز کے وقت پڑھو، افضل ترین وقت ہے۔ تہجد میں پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذوالقعدہ کے مہینے کی ہر گھڑی افضل ہے۔ ہر گھڑی میں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے
ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔